بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ سے پیوستہ درسوں میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ذکر فرمایا، ان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا، پھر ان کے بچپنے کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد ان کی جوانی کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ میں پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کی نبوت کی صداقت کو بھی بیان فرمایا. آج اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمائیں گے. تو یہاں پر چونکہ اجمال ہے، اس پورے واقعے کی تفصیل اللہ رب العزت سورۃ مریم کے اندر بیان فرماتے ہیں. دیکھیں جی، آپ نے کل سنا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اوے مریم میں نے تجھے کیا کر دیا جی، چنا ہے، تجھے پاک کیا ہے، اور وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جہان کی عورتوں کے اوپر میں نے تجھے کیا کیا جی، چنا ہے. تو وہاں پر چننے کے اندر ایک بات یہ کی تھی کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جو بغیر باپ کے ہو گئی. تو آج اللہ اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں. تو مائی مریم جب جوان ہوئی تو وہ اپنے خالو کے گھر میں رہنے لگی. خالو کا نام آپ نے سنا ہے حضرت زکریا علیہ السلام. ماسی کا نام بھی آپ نے سنا ہے جی، ماسی کا نام تھا عشاء فاقوس، اور حضرت مائی مریم کی والدہ کا نام جو تھا حنہ بنت فاقوس. یہ تو چونکہ پرانا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر یہ ہمارے آج کل کے زمانے کی طرح باتھ رومیں نہیں ہوتی تھی، ٹائلیں ہوتی تھی نہیں. آج بھی دیہاتوں کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، لوگ بس پردہ سے لٹکاتے ہیں، اور لٹکانے کے بعد وہ کیا کر دیتے ہیں، انہوں نے اپنی عارضی جی غسل خانہ اور باتھ روم بنایا ہوتا ہے. تو مائی مریم بھی اپنی خالہ کے گھر میں ایک جگہ پہ گئی، کونے میں گئی. قرآن کہتا ہے اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، گھر والوں سے جدا ہوئی، کونے میں گئی، کپڑے کو لٹکایا، لٹکانے کے بعد غسل کیا. غسل کر کے جب باہر نکلی، کپڑے شپڑے پہن کر باہر نکلی، اچانک کیا دیکھتی ہیں، سامنے ایک بندہ ہے جی، انسان کھڑا ہے جی. تو اللہ اس پورے واقعے کو بیان کرتا ہے. مختصراً چونکہ درس ہے تو درس کے درمیان میں وہی باتیں ذکر کروں گا جو درس کے متعلق ہوں گی جی. تو رب کا قرآن کہتا ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. فوراً نگاہ پڑی مائی مریم کی اس بندے کے اوپر، اس انسان کے اوپر. کہنے لگی بات بھی بڑی عجیب ہے، بندہ بھی عجیب ہے، بندہ بھی اجنبی ہے، اجنبی جگہ پہ آ گیا ہے، مجھے ارادہ بھی اس کا ٹھیک نہیں لگتا، لہٰذا میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے. ان کنت تقیا، اگر تو پرہیزگار بندہ ہے تو میرے قریب مت آنا. تو ظاہر بات ہے جی، اگر ایسی جگہ ہو اور حالات ایسے ہوں، بندہ سامنے آ جائے، تو عورت کی زبان سے یہی الفاظ نکلیں گے، مرد کی زبان سے اگر مرد کو ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اس کا بھی یہی حال ہونا بھی چاہیے. تو مائی مریم نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، اور جگہ بھی ایسی ویرانے کی ہے، اور حالت بھی ایسی ہے، اور ارادہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے اس بندے کا، لہٰذا فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اب دیکھا نا جی اس فرشتے کو، قرآن کہتے ہیں کہ وہ کون تھا جی، حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور ساتھ میں فرشتوں کو ٹولی تھی. فوراً بول پڑے انما انا رسول ربک. مریم گھبرا مت، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس کا قاصد ہوں، اس کا پیغام رساں ہوں. آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا
زکیہ، اللہ تجھے ایک لڑکا دینے لگا ہے۔ پیچھے خوشخبری سنائی نا جی، اب کہا کہ اللہ تجھے بیٹا دینے لگا ہے، تو مائی مریم کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، بچہ میرا کیسا ہوگا، نہ مجھے کسی بندے نے چھوا ہے، نہ میں نے نکاح کیا ہے، اور نہ ہی میں بدکارا ہوں، ولم اکو بغیا۔ لیکن جی دنیا کے اندر بچے کے آنے کے دو ہی اسباب ہوتے ہیں، یا حلال طریقے سے آتا ہے شادی کر کے نکاح کر کے، یا حرام طریقے سے آتا ہے جی۔ فرمایا کہ یہ دونوں صفتیں میرے اندر نہیں ہیں تو بچہ کیسے آئے گا؟ تو فرشتے نے فرمایا قال کذالک، یہ اللہ کے معاملے ہیں، وہ دینے پہ آئے تو بغیر باپ کے بھی دیتا ہے، بغیر ماں کے بھی دیتا ہے۔ جیسے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، مٹی اللہ نے جمع کی، جمع کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کن فیکون، ہو گیا جی۔ آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو فرمایا اللہ تو وہ ذات ہے جو بغیر باپ کے ماں کا پیدا کرتا ہے۔ پھر مائی ہوا آ گئی، ان کو پسلی سے پیدا کیا۔ آج اللہ تجھے بیٹا دینے لگا تو کیوں تعجب کرتی ہو جی؟ بغیر باپ کے اللہ تجھے دینے لگا ہے۔ فرمایا تیرا رب کہتے ہیں رب کے ہوا علیہ حین ولنجعلہ، یہ بچے کا پیدا کرنا بغیر باپ کے تیرے رب کے اوپر بڑا آسان ہے، اور مقصد کیا ہے؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بنانے والے ہیں لوگوں کے لیے نشانی، وَرَحْمَةً، اور رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مریم پریشان مت ہو، اللہ نے یہ فیصلہ پہلے سے طے کر کے رکھا ہوا ہے، آج میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اب جب مریم کے ساتھ یہ باتیں چل رہی ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی، مریم آگے سے انکار کر رہی ہے کہ بھائی بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، شادی نہیں کی، زنا نہیں کیا، بچہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو فرمایا پریشان کیوں ہوتی، میں تو اس رب کا پیغام رساں ہوں، ڈاکیا ہوں جی۔ ڈاکیے کا کام کیا ہوتا ہے جی؟ خط دینا اور پھر جانا جی، اس کا کام یہ نہیں ہوتا لکھنا جی۔ مجھے تو اللہ نے یہ پیغام دیا، خوشخبری تجھے سنانی ہے، دینا اس کا کام ہے جی، میں نے تجھے آ کر پیغام سنا دیا جی۔ فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان کے اندر پھونک ماری تو رب کا قرآن کہتا ہے فحملتہ، وہ حاملہ ہو گئیں، فانتبذت به مکانا قصیا، اب خالو کا گھر چھوڑ دیا، اب مسجد اقصی کا جو ارد گرد کا علاقہ تھا چھوڑ دیا، دور کے علاقے کے اندر چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذہ میں مبتلا ہوگی، بچی کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ 3 دن کے اندر اندر درد ذہ کی بیماری میں مبتلا ہوگی، کچھ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں 3 ماہ کے ہو گئے، کچھ کہتے ہیں نہیں 9 ماہ کا درمیان میں فاصلہ ہوا۔ خیر جو بھی ہوا، حاملہ ہوئی، حاملہ ہونے کے بعد اپنا علاقہ چھوڑ دیا۔ ظاہر بات ہے لوگ دیکھیں گے کہ شادی کی نہیں ہے اور حمل پیٹ میں آ گیا، یہ کیسی عورت ہے، لہٰذا اپنا علاقہ چھوڑ کر دور چلی گئی۔ قرآن کہتے ہیں فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ، درد ذہ میں مبتلا ہوگی، جس علاقے میں تھی نہ وہاں پر کھانے کا کچھ انتظام تھا، نہ دائی تھی جو علاج کر سکے، بچے کی پیدائش کے وقت کام آ سکے۔ فرمایا علاج النخلا، تھک ہار کر ایک کھجور کے تنے کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ قالت یا لیتنی، درد کی شدت کو اللہ بیان فرماتا ہے، ہوتا ہے نا جی، یہ ان ماؤں کو پتہ ہوتا ہے جی کہ یہ درد کتنا ہوتا ہے۔ ویسے اللہ نے ماں کا مقام اونچا نہیں رکھا جی، یہ درد سہنا پڑتا ہے جی، 9 مہینے بچے کو پیٹ کے اندر اٹھانا پڑتا ہے جی، پھر 9 مہینے کے بعد وہ درد ذہ کی بیماری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بچے کا وہ دودھ چھڑانے تک کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ماں کے پاؤں کے نیچے کیا رکھی ہے جی؟ جنت رکھی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، زبان سے الفاظ نکلے کاش کہ اس سے پہلے میں ماری جاتی، اتنا سخت درد ہے کہ جو برداشت سے باہر ہے، اور کھانے کا سامان نہیں ہے، پینے کے لیے سامان نہیں ہے، اور فرمایا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے اپنے نام کو بھی بھول جاتی، اتنی بھولی بالی ہوتی، درد اتنا زیادہ ہے جی، شدت ہے۔ اب جب یہ پریشانی تھی نا جی، تو ظاہر بات ہے خدا کی مدد نے بھی آنا تھا۔ فناداها من تحتها الا تحزنی، اس ٹیلے کے قریب سے حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز آئی، پریشان نہ ہو مریم، اللہ نے تیری اس پریشانی کو دیکھا بھی ہے، اللہ تیری اس پریشانی کو دور کرنے کا بندوبست بھی فرما رہا ہے۔ قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے نیچے اللہ نے چشمہ جاری کیا ہے، اس چشمے سے تو نے پانی کو پینا ہے۔
وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ جس کھجور کے ساتھ تو نے ٹیک لگائی ہوئی ہے اس کھجور کو تو نے ہلانا ہے. اللہ کیا کرے گا جی؟ کھجوروں کی برسات کرے گا. مفسرین کہتے ہیں کہ درخت کے اوپر کوئی کھجور لگی ہوئی نہیں تھی جی. ظاہر بات ہے جو رب بغیر باپ کے بچہ دے سکتا ہے وہ رب خشک کھجور کے اوپر پھل نہیں لگا سکتا جی. تو مائی مریم نے کیا کیا جی؟ اس پانی کو بھی پیا اور اس کھجور کو ہلایا تو کیا ہوا جی؟ کھجوریں گری اور کھائیں جی. اور فقہا یہ اطباء کہتے ہیں ان دنوں کے اندر کھجور کا کھانا، دیکھو حکیم لوگ ڈاکٹر لوگ ان دنوں کے اندر عورتوں کو گرم چیز دیتے ہیں، تو اللہ نے بندوبست بھی کیسا کیا جی؟ فرمایا کہ یہ کھاؤ، ایک تو تمہارے جو تمہیں گرمی کی ضرورت ہے اس سے یہ گرمی پوری ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ جو اندر زائد فاسد مادہ ہوگا کھجور کے ذریعے وہ بھی نکل آئے گا. اللہ نے بندوبست فرمایا جی. آگے اللہ فرماتا ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي اس کھجور سے کھا، وَاشْرَبِي اس پانی سے پی، وَقَرِّ عَيْنًا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر بچے کو دیکھ دیکھ کر جی. فَإِمَّا تَرَيِنَّ خیال کرنا اگر کوئی لوگ آپ کو دیکھ لیں، لوگ آپ کو دیکھیں گے تو آپ سے جب بات کریں گے تو یوں کہہ دینا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ میں نے رحمان کے نام کا قربانی ہوئی ہے لہٰذا میں بات نہیں کر سکتی ہوں. اس زمانے کے اندر ایسی نظر ماننا جائز تھا کہ چپ کا روزہ ہوتا تھا جی. اس زمانے کے اندر یہ میں نے کیا کیا جی؟ رحمان کے نام کی نظر مانی، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی جی. ہماری شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے جی. تو فرمایا، اللہ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی قوم کو لوگ دیکھ لے یا تمہارے اپنا کوئی دیکھ لے تو بس تو نے اس کو جواب نہیں دینا، بس یہ کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا میں نے آج کے دن روزہ رکھا ہوا ہے لہٰذا میں بات نہیں کر سکتی ہوں جی. خیر وہاں پر ایک دن رہی یا 2 دن رہی، مفسرین نے لکھا ہے، تو وہاں سے پھر آئی جی اپنے کنبے قبیلے کو آئی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ ہاتھوں میں بچہ اٹھایا ہوا ہے. قالوا یا مریم قوم کے لوگوں نے دیکھا، رشتہ داروں نے دیکھا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا اوے مریم شادی کی نہیں ہے، بچہ کہاں سے آ گیا ہے، بڑی اوپری چیز لے کر آ گئی ہے. آگے فرمایا یا اخت ہارون اوے ہارون کی بہن ما کان ابوک امرأ سوء تیرا باپ بھی بڑا نیکوکار تھا، تیرا بھائی بھی بڑا نیکوکار تھا، تیری ماں حنا بھی بڑی نیکوکار تھی، تیرا خالو وہ بھی بڑا نیکوکار تھا اور تیری خالہ بھی بڑی نیکوکار تھی. وما کانت امک بغیا اور تیری ماں بدکارہ نہیں تھی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں نا جی ہر بندہ یہی سوال کر رہا ہے. باپ نیک تھا، مریم تو نے یہ کیا کر ڈالا؟ تیرے بھائی کو دنیا جانتی ہے کہ کتنا نیک پرسا بندہ تھا جو جوانی میں فوت ہو گیا تھا، اور وہ بھی نیک تھا، ماں بھی نیک تھی، پورا کنبہ قبیلہ خاندان نیک تھا. یہ بچہ تو کدھر سے لے کر آ گئی ہے؟ بالفاظ دیگر انہوں نے کیا کر دیا جی؟ مائی صاحبہ کو کیا کر دیا جی؟ زنا کی تہمت لگائی اور کیا کر دیا؟ بچے کے حلالی ہونے کے بجائے حرامی ہونے کا دعویٰ کر دیا. یہ دبی الفاظ میں ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا تیری ماں باغیہ نہیں تھی، بدکارہ نہیں تھی، باپ نہیں تھا، تو یہ بچہ کدھر سے آ گیا جی؟ تو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ بھئی جب قوم کے لوگ پوچھے نا تو پھر بات نہیں کر رہی. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ مائی صاحبہ نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف. قالوا لوگوں نے کہا پہلے سے تمہاری اوپر باتیں چل رہی ہیں، بچے کا نسب ثابت نہیں ہو رہا، شادی کی نہیں ہے، بچہ اٹھا کر لے کر آ گئی ہو اور اوپر سے اشارہ کرتی ہو کہ میں بات نہیں کروں گی، یہ بچہ بات کرے گا، یہ بچہ صفائی دے گا، ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہو. قالوا کہنے لگے کیف نکلم کیسے ہم بات کریں گے من کان فی المہد سمیا اس بچے کے ساتھ جو ابھی ماں کی گود میں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کیا بات کرے گا جی؟ قالا ابھی یہ لوگوں کے تانے زنی شروع تھی نا جی، وقت کا پیغمبر تھا، اللہ نے کیا کرنا تھا جی؟ بلوانا تھا. کہا مریم پریشان مت ہو، لوگ تانے لگائیں گے لیکن جو بچہ میں تجھے دے رہا ہوں صفائیاں خود بیان فرمائے گا جی. قال انی عبد اللہ عیسائیوں کی عقیدے کی رد فرمائی. پہلا عیسائی جن کو اپنا کیا گاہ مانتے ہیں نا جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر جہاں سے جب شروع کی نا جی، فرمایا انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، نہ تیسرا خدا ہوں، نہ وہ خدا ہوں جس کو تم بناتے ہو.
فرمایا آتانی الکتابا، اس اللہ نے مجھے کتاب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وجعلنی نبیا، اس اللہ نے مجھے بچپن کے اندر بھی نبوت عطا فرما دی ہے، اور وجعلنی مبارکن، اس اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر چل رہی ہے جی، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس اللہ نے کیا کیا جی، مجھے کتاب دینے کا وعدہ کیا ہے، انجیل، اور فرمایا کہ وجعلنی نبیا، اور اس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے نا جی، تو جوانی کا اللہ یہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہوتے، لوگوں کو واعظ و تبلیغ کرتے، تدریس کرتے، مسائل بتاتے، اور لوگوں کو وہاں پر وظائف بتاتے، لوگوں کا علاج کرتے جی۔ کیا علاج؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے حکم کیا ہے نماز پڑھنے کا، وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور زکوٰۃ دینے کا جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ پھر آگے لمبی تفسیر آ رہی ہے، جب وہ زندگی نے ساتھ دیا تو وہاں پر آئیں گے۔ اس واقعے کے اندر چند باتیں ہیں جی۔ پہلا لفظ اللہ نے فرمایا کہ مریم جو بچہ میں تجھے دینے لگا ہوں اس کا نام کیا ہوگا جی؟ مسیح ابن مریم ہوگا جی، عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ دو بندے ہیں، دو شخصیتیں ہیں، دو ذاتیں ہیں جن کے اوپر مسیح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک دجال ہے جی، دجال ہے۔ ان دونوں کے اوپر مسیح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مسیح کا لفظ کے اندر مفسرین نے فرق کیا ہے جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو مسیح کا لفظ بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مسیح مسخ سے ہے جی، مسخ کرنا، ہاتھ ملنا جی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب کسی مادرزاد اندھا، وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لایا جاتا تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا یہ ہے کہ کسی بندے کو کوڑ کی بیماری لگی ہو، کوڑ کی بیماری سے بندے کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے جی۔ تو جس بندے کو کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تو وہ بندہ کیا ہو جاتا جی؟ صحت مند اور تندرست ہو جاتا۔ اسی طرح جس بندے کو برس کی بیماری ہوتی، ڈبہ پن، تو جس کو یہ بیماری ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بندہ کیا ہو جاتا تھا؟ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں، اور اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ہے۔ اور دجال کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے تو دجال کے لیے مسیح یہ مسخ سے ہے جی۔ مسخ کا معنی دجال کی ایک آنکھ جو ہوگی یہ کیا ہوگی جی؟ مسخ ہوگی، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ آنکھ ابری ہوئی باہر آئی ہوگی، تو اس اعتبار سے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مسیح کہتے ہیں۔ ممسوح العین، آنکھ مٹی ہوئی ہے جی۔ اور دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دجال کیا کرے گا؟ پورے روئے زمین کے اوپر کیا کرے گا جی؟ سفر کرے گا۔ لیکن 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر دجال جا نہیں سکے گا جی۔ ایک آ گیا مکہ، دوسرا آ گیا مدینہ، تیسرا آ گیا بیت المقدس، اور چوتھا آ گیا کوہ طور کا پہاڑ جی۔ ان 4 جگہوں کے اوپر جا نہیں سکے گا، جانے کی بڑی کوشش کرے گا، لیکن وہاں پر اللہ کی نورانی مخلوق ہوگی جو اسے جانے نہیں دے گی، روکے گی، دھتکارے گی، تو یہ واپس ہو جائے گا۔ یہ مسیح کا لفظ ان پر بولا جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام تھا وہ عبرانی زبان کے اندر یسوع مسیح، یشوع بھی لفظ بولا جاتا ہے۔ تو عبرانی زبان کے اندر عیسیٰ کا معنی، عیسیٰ کا نام کیا تھا؟ یسوع مسیح اور یشوع یہ بولا جاتا ہے۔ تو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں جی؟ عیسیٰ کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ جیسے وہ مریم کا عبرانی زبان کے اندر نام کیا تھا جی؟ عابدہ جی، تو یہاں پر عربی کے اندر کیا مریم بولا گیا جی۔ دوسری بات اس واقعے کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود کے اندر کیا کیا جی؟ کلام کیا جی۔ اب دیکھیں جی، 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی گود کے اندر کلام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ انہوں نے کیا کیا جی؟ ماں کی گود کے اندر 1 دن کے تھے، 2 دن کے تھے جی، انہوں نے کلام کیا۔ دوسرا وہ بچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر زلیخا نے تہمت لگائی کہ اس نے میرے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کیا، تو ایک بچے نے گواہی دی تھی۔ وہ بچہ زلیخا کا خالازاد تھا یا چچا زاد تھا جی، یہ اس بچے نے گواہی دی تھی کہ یوسف کیا ہے جی؟ بے گناہ ہے جی۔ تیسرا وہ بچہ جو حضرت جریج رحمہ اللہ کی کیا کی تھی؟ اس نے گواہی دی تھی جی۔ حضرت جریج کون تھا؟ یہ پادری تھا جی، اپنے شریعت کے اندر بہت بڑا اللہ والا تھا جی، سچے دین کے اوپر تھا جی۔
اس کا واقعہ مختصراً سناتا ہوں. حضرت جریج رحمہ اللہ اپنے زمانے کے اندر چونکہ ولی تھے جی، نماز پڑھ رہے تھے تو ماں نے بلایا. یہ دیکھیں نا جی، ماں کی قدر نہیں کرتے نا جی. ماں کی دعاؤں سے بندہ اللہ کا ولی بھی بنتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے جی، بندے کے اوپر پھر طرح طرح کی مصیبتیں بھی آتی ہیں جی. ولی کیا بنتا ہے جی، اس کی مثال آپ کے سامنے جی. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ بڑا اللہ والا تھا جی. پوری زندگی چکر کاٹتا رہا، ریاضتیں کرتا رہا، تجدیں پڑھتا رہا، علم سیکھتا رہا، لیکن چاہتا تھا کہ میں ولی بن جاؤں. لیکن ولایت پھر کہاں سے ملی جی؟ ماں کی خدمت کی تو اللہ نے کیا کیا جی، اس کو ولایت کے مقام پر فائز کیا. ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی جریج، تو جریج نماز میں تھے. کہا کہ ابھی نماز ختم کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، ماں کی بات سن لیتا ہوں. جیسے ہی نماز ختم کی تو ماں خاموش ہو گئی. تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اب دوبارہ دوسری نماز شروع کرتا ہوں. دوسری شروع کی تو ماں نے درمیان میں پھر وقفہ دیا، آواز دی تو بول نہ سکی جی. تیسری آواز دی تو تب بول نہ سکی تو ماں نے بددعا دے دی. ماں نے بددعا کہہ دی. کہا جریج اللہ تجھے کسی بدکارہ عورت کا منہ دکھائے. یہ نہیں کہا کہ بھئی تجھ سے زنا ہو یا تو یہ کام کرے، کہا تجھے کسی بدکارہ کا منہ دکھائے. بات آئی گئی ختم ہوگی. حضرت جریج رحمہ اللہ کی والدہ فوت ہو گئی. حضرت جریج رحمہ اللہ اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر وہ جنگل بیابان کے اندر چلے گئے. وہاں پر گئے، ایک عورت اس کے پاس آئی، کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ بدکاری کرو جی. تو حضرت جریج رحمہ اللہ نے فرمایا میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں تو میں آپ کے ساتھ کیسے بدکاری کر سکتا ہوں جی. تو وہ عورت نہ مانی. خیر وہاں سے وہ عورت چلی گئی اور کسی کے ساتھ منہ کالا کیا جی. چروائی کے پاس گئی تو کچھ زمانے کے بعد اس کے پیٹ میں حمل آیا جی. وہاں کے لوگوں نے پوچھا، یہ سازش تھی، لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی یہ جریج کا ہے جی. قوم کے لوگ تھے جی، سیدھے آئے جریج کے پاس. کہا کہ یہ عورت تہمت لگاتی ہے آپ پر، تو آپ نے یہ کام کیا ہے. نہ سنی بات ان کی، نہ کچھ نہ کہا، بس وہ جھونپڑی سی تھی اس کو مارا، اور حضرت جریج رحمہ اللہ کو مارا پیٹا اور ان کی جھونپڑی کو جلا ڈالا جی، توڑ پھوڑ ڈالا. جب صحیح پیٹا نہ، کہا کہ میری بات تو سنو، مجھے اس سے بات تو کرواؤ. وہ حضرت جریج رحمہ اللہ کے پاس وہ عورت اپنا بچہ لے کر آئی. تو حضرت جریج رحمہ اللہ نے کہا کہ بچے کو کہا اللہ کے حکم سے بول تو کس کا بچہ ہے. وہ بچہ ماں کی گود میں بولا. کہا میں فلاں چروائے کا کیا ہوں جی، بچہ ہوں جی. تو یہ بچہ، یہ تیسرا وہ بچہ ہے جس نے کیا کیا جی، ماں کی گود کے اندر بولا جی. یہ دیکھیں جی، ماں کی چھوٹی سی بددعا جو کیا ہوئی جی حضرت جریج رحمہ اللہ کو لگی. تو کہا، پھر ان کو کہا کہ ہم آپ کو مال بنا کر دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ. کہا کہ واقعہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ واقعہ مجھے اب یاد ہے. ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میری ماں نے یہ الفاظ مجھے کہا تھے کہ اللہ تجھے کسی بدکارہ کا منہ دکھائے، اور آج میں نے دیکھا ہے جی. یہ ہو گئی جی. تیسری بات، درد ذہ کے اندر بندہ ہو نا جی، عورت ہو تو وہ ہل نہیں سکتی جی، ہل نہیں سکتی. لیکن اللہ نے کیا کہا، مریم اس کھجور کو تو نے کیا کرنا ہے جی، حرکت دینی ہے جی. اور کھجور کا درخت آپ اچھی طرح جانتے ہیں جی، طاقتور بندہ بھی ہلا نہیں سکتا جی. لیکن کیا کرنی ہے جی، حرکت تو نے دینی ہے، برکت ہم نے کرنی ہے. جہاں سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ بندے کو کیا کرنی چاہیے، حرکت کرنی چاہیے. برکت خدا ڈالتا ہے جی. ہم کیا ہوتے ہیں جی، ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کام نہیں کرتا جی. ہر کام کے لیے کیا کرنی چاہیے، بندے کو حرکت کرنی چاہیے، تو پھر برکتیں خدا دیتے ہیں جی. یہ مختصر سے جو واقعہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رکھا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتے نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرک، تجھے خوشخبری دیتے ہیں، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے، جبریل نے پھونک ماری تو اللہ نے فرمایا کن، ہو جا. اس لیے لفظ کن جو بولا ہے نا، اس لیے ان کو کلمہ کہتے ہیں. اور لفظ روح بھی ان کو بولا جاتا ہے، جو پھونک کی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے، ان کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسمہ المسیح، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم. وجیہاً، پہلی صفت، وجیہاً مقام و شان والا ہوگا، مرتبے والا ہوگا. فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے ہاں بڑے مقام والا ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، لوگوں سے باتیں کرے گا، فی المادِ، بچپن کے اندر بھی، وَكَهْلًا، بڑھاپے میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہوگا بھی نیکوکاروں میں سے جی. دیکھیں
فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بھی باتیں کریں گے جی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے، اور بڑھاپے میں بھی باتیں کریں گے جی۔ کہل کہولت عربی کے اندر 30 اور 40 سال کا جو زمانہ ہے یہ جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، اس کے بعد کا جو زمانہ ہوتا ہے کہولت کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو بندے کے اعصاب 30 اور 40 سال تک کیا ہوتا ہے، بندہ قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، بندہ جوانی میں باتیں کرتا ہے، پھر 30 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، 40 سال تک پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد بندہ کیا ہو جاتا ہے، لڑکھڑانے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتی نہیں، عیسیٰ لڑکھڑائے گا نہیں، جیسے بچپن میں ماں کی گود میں باتیں کی ہیں، جوانی میں بھی ایسے کرے گا، بڑھاپے میں بھی ایسے کرے گا۔ قالت مائی مریم کہنے لگی رب مولا انا یکون لی ولد، میں یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال، اللہ نے فرمایا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ کرتے ہیں، یخلق کو پیدا فرماتے ہیں، ما یشاء، جو چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب اللہ فیصلہ فرماتے ہیں کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، وہ اللہ فرماتے ہیں کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔